الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، یہ بات حقیقت ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، اور کسی بھی انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا جانے کا وقت کب ہے، لیکن جانا ہر ایک کو ہے. جب یہ پتہ نہیں تو ہو سکتا ہے کہ موت ابھی بھی آ سکتی ہے، بعد میں بھی آ سکتی ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے پاس تو ملک الموت اجازت لینے کے لیے تو نہیں آئیں گے کہ حضرت آپ آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے. روایتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آتے ہیں تو ان سے اجازت لیتے ہیں، آپ آنا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں. جس طریقے سے بخاری شریف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. امام بخاری اس واقعے کو دو جگہ پر لائے. ایک لائے کتاب الصلاۃ کے اندر اور دوسری مرتبہ لائے کتاب الانبیاء کے اندر. خیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا. جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے اجازت طلب کی ہوگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سکہ ہاتھ مارا. روایت کے اندر لفظ ہے سکہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو ہاتھ مارا. دیکھو، ایک بات نوٹ کر لو کہ حضرت موسیٰ نے جان بوجھ کر ہاتھ نہیں مارا ملک الموت کو، بلکہ بات دراصل یہ تھی کہ وہ روح قبض کرنے کے لیے آئے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زبان سے انکار کرنے کے بجائے ہاتھ سے انکار کیا. جس طریقے سے ہم کوئی بلانے کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہم کو بلانے کے لیے آئے تو ایک ہے کہ ہم کہ بے میں نہیں آتا، اور ایک ہم چھوڑ دیں، کہتے ہیں نا ہاتھ مت چھوڑ دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طریقے سے ہاتھ مارا. اب ہوا کیا؟ روایت کے اندر ہے کہ ففق عینہ، ملک الموت کی آنکھ پھٹ گئی. صرف ہاتھ کے اس طرح مارنے سے ملک الموت کی آنکھ پھٹ گئی. اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ ابھی تو ایسے ہی کیا تھا اور آنکھ پھٹ گئی. پتہ یہ چلا کہ ملک الموت کی جب آنکھ پھوٹ گئی، اسی لیے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ چہرے پر نہیں مارنا چاہیے. جس طریقے سے یہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ بغیر ارادے کے ملک الموت کی آنکھ پھوٹ گئی، اس طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی کو چہرے پر مارے گا تو ہو سکتا ہے کہ آنکھ پر نقصان ہو جائے یا کسی اور نازک جگہ پر نقصان پہنچ جائے. اس لیے شریعت نے چہرے پر مارنے کا کیا کہا ہے بھائی؟ منع کیا ہے. اب ملک الموت کی تو آنکھ پھوٹ گئی. فرجع الی ربہ، وہ اپنے رب کے پاس گئے اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت،
اے اللہ آپ نے ایسے آدمی کے پاس مجھے بھیجا کہ جو موت کو نہیں چاہتا۔ فرد اللہ علیہ عینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ملک الموت کی آنکھ کو واپس لوٹا دیا، پھر کہا ارجع، واپس جا۔ فقل، اور اس سے کہے یضع یدہ علی متن ثور، موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ ایک بیل کی پیٹھ پر تم ہاتھ رکھو، بکل ما غطت بہ یدہ، آپ کا ہاتھ بیل کی پیٹھ پر رہے گا اور آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے، بکل شعرۃ سنۃ، ایک بال کے بدلے ہم 1 سال کی زندگی تمہیں عطا فرمائیں، چلو تم کو اتنی چھوٹ۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اجازت لینے کس کے پاس آتے ہیں؟ انبیاء کے پاس آتے ہیں، میرے اور آپ کے پاس آئیں گے نہیں۔ خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ثم ماذا، اے رب ثم ماذا، اے میرے رب اس کے بعد کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ثم الموت، پھر مرنا ہی ہے، بچنا تو کسی کو ہے ہی نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فلان، تو تب بھی جاننا ہے اور اب بھی جانا ہے تو ابھی لے لو، ابھی لے لو۔ لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی، وہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بیت المقدس سے اس طریقے سے قریب کر دے، ذرا اندازہ لگاؤ اس مقام کا، اس مرتبے کا جس کے لیے آج لڑ رہے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی نصرت فرمائے، اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد فرمائے، اللہ ان کے قدموں کو جما دے، ان کے دشمنوں کو غارت کر دے، برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس سے مجھے اتنا قریب کر دے کہ وہاں سے پتھر پھینکا جائے تو پتھر جہاں پہنچے وہاں میری روح قبض کر لے اور وہیں مجھے دفن ہونا ہے۔ خیر، انبیاء کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں، قبول ہو گئی۔ معراج کی روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ راستے میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے میں سرخ ٹیلے کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہاں اس روایت کو جو میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر پیش کیا، اس کا خلاصہ سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو اس روایت سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی متبرک جگہ پر دفن ہونے کی تمنا کرے اور دعا کرے تو یہ دعا اور تمنا کرنا جائز ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی کہ مجھے یہاں نہیں مرنا ہے، مجھے وہاں مرنا ہے، وہاں میری روح قبض کر۔ اس لیے اگر کوئی آدمی یہ دعا کرے، تمنا کرے کہ اللہ مدینے کے اندر مجھے موت دے اور مدینے کے اندر مجھے دفن ہونا ہے، تو یہ کہنا اس کے لیے کیا ہے بھائی؟ تمنا کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کے اندر مرے اور پھر اس کی لاش کو مدینہ پہنچایا جائے، تو یہ صحیح نہیں۔ بس اس کی تمنا تھی، وہاں موت آ گئی، وہاں دفن کر۔ ایک دوسری بات یہاں پر جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ سمجھنی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو دکھاتا، اس سے اس روایت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی جگہ متعین ہوتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ کون سا راستہ؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سرخ ٹیلے تو پورے علاقے میں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بیت المقدس سے مراد مسجد صخرہ ہے یا شہر۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شہر کہاں تک تھا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ پتھر پھینکنے کے فاصلے میں تو کون سا فاصلہ، اس لیے یہ متعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ لیکن اس سے ہمیں کوئی لینا دینا ابھی نہیں۔ سوال یہاں پر کچھ اور ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو جو ہاتھ مارا تو کب مارا؟ روح قبض کرنے کے لیے آئے اس وقت مارا، یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اجازت لی گئی تب مارا؟
پہلا سوال، اگر اجازت لی گئی تب مارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام زبان سے کہہ دیتے کہ بھائی مجھے ابھی نہیں مرنا ہے، یا میری روح قبضے کر لو، اس میں ہاتھ مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھ میں آئی بات؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ملک الموت تو ایک روحانی مخلوق ہے، یہ کوئی مادی مخلوق تو ہے نہیں، پھر ان کی آنکھ کیسے پھٹ گئی؟ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آنکھ کو لوٹا دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو 4 باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی پڑے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج کی کیفیت، کہ آپ کا مزاج کیسا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا۔ دوسرا یہ سمجھنا پڑے گا کہ ویس کے بدلنے کے حکم بدل جاتا ہے، ویس بدلتا ہے تو حکم کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ بدل جاتا ہے۔ تیسری بات ہمیں یہ سمجھنی پڑے گی رضا ب قضا کی۔ اب ذرا آپ اس کو سمجھیے، دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج کی کیفیت یہ تھی کہ ابھی آپ بچپن میں ہیں۔ کہاں ہے؟ بچپن میں ہیں، اور آسیہ کی گود میں ہیں، اور فرعون کی داڑھی پکڑ کر تھپڑ مار دیا تھا، جو سورۃ طٰہٰ کی تفسیر کے اندر موجود ہے۔ یہ آپ کا مزاج بچپن کا ہی ایسا تھا۔ پھر آپ ذرا آگے بڑھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر توریت کو توریت دینے کے لیے بلایا۔ 40 دن کے اعتکاف کے بعد توریت ملی۔ آپ توریت کو تختیاں کو لے کر آپ اپنی قوم کے پاس گئے تو وہاں سامری نے پورا کھیل بدل ڈالا تھا، اور قوم گوسالہ پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑی اور چہرہ پکڑا، جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے، یہاں تک کہ حضرت ہارون علیہ السلام آپ سے التجا کرنے لگے کہ بھائی چھوڑ، میری داڑھی کو چھوڑ، بھائی میں سناتا ہوں کیا واقعہ پیش آیا۔ دیکھو یہاں بھی ایسا ہوا۔ تیسری بات آپ ذرا دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ غسل کر رہے تھے تو پتھر آپ کے کپڑے کو لے کر بھاگ گیا، یہ واقعہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے۔ تو آپ نے پتھر کو مارا تھا تو پتھر پہ بھی 6-7 نشان پڑ گئے۔ ذرا اندازہ لگاؤ حضرت موسیٰ کی طاقت کا، کہ پتھر پر بھی 6-7 نشان پڑ گئے تھے۔ تو اب یہ چیزیں آپ ذرا دیکھیں گے تو پہلی بات آپ اٹھاؤ، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک پلان تھا، اور یہ جب پلان آپ کے پیش نظر تھا، اور پلان جب پورا نہیں ہوتا نا تو آدمی کو کیا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت کی تختیاں لے کر آئے تو اس وقت ان کا یہ پلان تھا کہ میں اس اللہ کی دی ہوئی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کروں گا اور ان کو ایک بہت اونچے مقام کے اوپر لے جاؤں گا۔ لیکن یہاں پہنچے تو ہوا یہ کہ سامری نے پورا کھیل بدل ڈالا اور پوری قوم کس کے اندر مبتلا ہو گئی؟ گوسالہ پرستی میں۔ اس لیے حضرت موسیٰ کو اپنا پلان میں کامیابی نظر نہیں آئی تو آپ کو غصہ آ گیا۔ اور یہاں کیا ہوا؟ یہاں یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک پلان یہ تھا کہ بیت المقدس کو آزاد کریں۔ اب بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے قوم کا سہارا، قوم کا سپورٹ ضروری تھا، لیکن آپ کی قوم بزدل نکلی، اور اس کی سزا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال تک وادی تہ کے اندر گھمایا۔ اب حضرت موسیٰ کا پلان یہ تھا کہ 40 سال مکمل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم بیت المقدس کو فتح کر لیں گے۔ اب حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے پہلے موت کا فرشتہ، سمجھے میری بات، اس کے پہلے موت کا فرشتہ آ جائے گا۔ اب یہ 40 سال مکمل نہیں ہوئے تھے کہ موت کا فرشتہ آ گیا، تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اپنا پلان کیا ہو رہا ہے؟ بیت المقدس کے آزاد کرنے کا فیل ہو رہا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے ہاتھ مارا کہ جس کی وجہ سے ملک الموت کی آنکھ پھٹ گئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ خیر، اب ذرا دیکھو، ویس کے بدلنے سے حکم بدل جاتے ہیں۔ اب فرشتہ ملک الموت جو روح قبض کرنے کے لیے آیا تھا وہ اپنی روحانی صورت کے اندر نہیں تھا، وہ مادی صورت کے اندر تھا۔ جس طریقے سے حکم ہے کہ اگر جنات سانپ کی صورت کے اندر آئے، جنات سانپ کی صورت کے اندر آئے
اور اگر کوئی اس کو مار دے تو اس پر نہ قصاص ہے نہ دیت، کیونکہ اس نے اس کے ویش کو بدل دیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں فرشتے نے بھی ویش کو بدل دیا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھ پھٹ گئی، ورنہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ فرشتے کی آنکھ کیسے پھٹ سکتی ہے؟ تو یہ صورت کے بدلنے کی وجہ سے پھٹ گئی۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس ملک الموت اجازت لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے پاس بھی آئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا ملک الموت نے کہ آپ کا رب یاد کر رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا مطلب رب یاد کر رہا ہے؟ تو کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست کی روح قبض کرتا ہے؟ تو فرشتہ بیک ٹو پیولین، سمجھ میں آئی بات؟ فرشتہ گیا کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ ملک الموت گئے اور کہا کہ آپ کے خلیل تو یہ کہتے ہیں کہ دوست کی روح قبض کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت سے کہا کہ میرے خلیل سے کہہ دو کیا کوئی دوست اپنی دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ اپنے دوست سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے؟ اب جیسا ہی فرشتہ آیا اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ نے رب نے یہ کہا ہے، تو کہا عجل جلدی کر میرے رب کی ملاقات ہو جائے۔ تو میرے کہنے کا مقصد و خلاصہ یہ ہے کہ بھئی مرنا آرزوئے ہر ایک کے پاس ہے، تمنا ہر ایک کے پاس ہے۔ اس لیے جس کو بھی جتنی آرزو یہ ہو نا کہ میرا یہ پلان ہے، میری یہ تمنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ اس کو کم از کم قبرستان چلا جانا چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے کہ یہ جو سوئے ہوئے ہیں نا ان کو بھی بڑی آرزویں تھی، ان کی بھی بڑی تمنائیں تھی، لیکن ہر ایک کی تمنائیں اور ہر ایک کی آرزو اس دنیا کے اندر پوری ہوتی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے گزشتہ جمعہ یا اس سے پہلے والی جمعہ کو کہا تھا، عبرت کے بارے میں کہا تھا کہ لے گئی ایک بارگی گورے غریباں کی طرف۔ عبرت ایک مرتبہ مجھے قبرستان کی طرف لے گئی، مرکدے 2-3 دکھلا کر کہنے لگی مجھے، اس نے 2-3 قبریں مجھے دکھلائی عبرت نے کہ دیکھ لے، مجھے تیری بہت آرزو ہے، بہت تمنا، یہ کروں گا وہ کروں گا، دیکھ لے ان کو۔ اب قبریں کس کی دکھلائی؟ تو فرمائی یہی سکندر ہے، یہی ہے دارا، یہی ہے قیقوس۔ سکندر بہت بڑا بادشاہ تھا، معمولی آدمی نہیں تھا۔ یہ دارا ہے ایران کا مشہور بادشاہ تھا، بہت ہی مشہور بادشاہ تھا۔ اور یہ جو قیقوس، یہ رستم اسی کا تو ملازم تھا۔ یہ اتنے بڑے بڑے بادشاہ کی قبریں دکھائی عبرت نے مجھے اور کہا کہ تمہاری اس دنیا کا بادشاہ تو کیا ہوگا جو ایک ملک کا حکمراں ہوگا یا بادشاہ ہوگا، یہ تو وہ بادشاہ تھے یا اس سے بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں کہ جس نے پوری دنیا کے اندر حکومت کی تھی، ہے نا؟ ذوالقرنین نے کی یا نہیں کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی یا نہیں کی؟ ہے نا بھائی؟ اور یہ آدھی دنیا کے مالک تھے، ان کی بھی آرزویں تھی، ان کی بھی تمنائیں تھی، یہ بھی تمناؤں کے ساتھ، آرزوؤں کے ساتھ قبر کی مٹی کے اندر کیا ہو گئے بھائی؟ مل گئے۔ اہل شاہ کیسے ہے نا؟ بڑے بڑے بادشاہ کہاں مل گئے بھائی؟ قبر کے اندر مل گئے۔ کیا ان کو کوئی آرزویں نہیں تھی؟ ان کو بھی آرزو، ان کی بھی تمنائیں تھی، مل گئے اہل شام کیسے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے۔ کسی کو اپنے حسن و جمال پر ناز تھا، چلا گیا، زمین میں مل گیا۔ کسی کو اپنی طاقت پر غرور تھا، کسی کو اپنی دولت پر غرور تھا، ہر آدمی اپنے اپنے ہنر کا آسماں بنا ہوا تھا، لیکن سارے زمین کے اندر کیا ہو گئے؟ مکی ہو گئے، لا مکاں کیسے۔ محلوں میں رہنے والے، بنگلوں میں رہنے والے سب قبر کے اندر جا کر کیا ہو گئے بھائی؟ سو گئے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ موت کا مراقبہ کرنا ضروری ہے۔ مراقبہ موت سمجھتے ہو؟ علماء لکھتے ہیں کہ روزانہ
کم از کم 2 سے 3 منٹ آدمی اپنی آنکھوں کو بند کر لے، اور بہتر صورت تو یہ ہے کہ بستر پر جب لیٹا ہوا ہو، جب اندھیرا چھا گیا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت وہ اپنی موت کو یاد کرے۔ ایک دن آئے گا میری روح قبض ہو جائے گی، رونے والے روتے رہیں گے، نہلانے والے نہلاتے رہیں گے، نہ ماں کام آئے گی نہ بیوی کام آئے گی، کچھ کام آنے والا، مجھے لے جائیں گے، میرے اعمال کام آئیں گے۔ روزانہ کوئی آدمی 3 یا 4 منٹ تک صرف مراقبہ کرتا رہے گا، اس کی زندگی میں انشاءاللہ ضرور تبدیلی آ جائے گی۔ کیسے تبدیلی آئے گی؟ پہلی تبدیلی تو یہ آئے گی کہ وہ کوئی بھی دین و دنیا کا کام کرے گا تو سوچے گا کہ یہ کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، میں میرے اللہ کے حکم پر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ دین کا بھی کوئی کام کرے گا تو یہ سوچے گا کہ میرے دل کے اندر اخلاص ہے یا نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ کب؟ کہ جب موت کا استحضار ہو، آخرت کی فکر ہو، ورنہ تو آدمی اپنی شہرت کے لیے جو چاہے وہ کرتا رہے گا، لیکن جب موت کا استحضار آئے گا تو اس کے دل کے اندر اللہ کی رضا آئے گی اور اخلاص پیدا ہوگا۔ یہی چیز ہے کہ جب موت کا استحضار انسان کے اندر آئے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی گناہ کی طرف قدم بڑھے گا فوراً رک جائے گا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے، مجھے اس گناہ کا حساب و کتاب آخرت کے میدان کے اندر دینا ہے۔ فوراً وہیں پر رک جائے گا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی پر ظلم کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا یا کسی کے حق کو چھیننے کی کوشش کرے گا تو یہ سوچے گا کہ یہ دنیا کی مستی کچھ وقت تک تو مجھے لذت مل جائے گی، کچھ وقت تک مجھے لذت مل جائے گی، لیکن نتیجتاً یہ برا ہے۔ سمجھ میں آئے بات؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر، ذرہ جانتے ہو، یہ جب دھوپ کی شعاعیں اٹھتی تو آپ کو غبار اڑتا ہوا نظر آتا ہے، چھوٹی چھوٹی، یہ ذرہ، اس ذرے کے برابر نیکی ہوگی اور یہ ذرے کے برابر برائی ہوگی تو وہ بھی وہاں کچھ چھپنے والا ہے۔ جب موت کا استحضار ہوگا تو انسان کسی پر ظلم نہیں کرے گا، موت کا استحضار ہوگا اپنی بہنوں کے حقوق کو نہیں کھائے گا، اپنے بھائی کے حقوق کو نہیں کھائے گا، نہیں کھائے گا، بالکل نہیں کھائے گا۔ جیسا پتا چلے گا یہ حرام ہے اس سے کوسوں دور بھاگے گا، حرام و حلال کی تمیز کرے گا۔ لیکن جب موت کا ڈر ہی انسان کے اندر سے نکل جائے گا تو نہ حرام کو دیکھے گا نہ حلال کو۔ اسی لیے تو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رات کے وقت علماء کرام کو بلاتے تھے، علماء ان کی مجلس میں آتے تھے اور علماء سے کہتے تھے آخرت و موت کا تذکرہ کرو تاکہ موت یاد آئے، آخرت یاد آئے۔ اور اس کے یاد آنے پر علماء نے لکھا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس قدر روتے تھے کہ جس قدر کوئی جنازہ سامنے ہو۔ کیا سامنے ہو بھائی؟ جنازہ سامنے۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز کون ہے؟ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ان کی حالات پر میں آپ روشنی ڈالوں گا۔ مختصر طور پر صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ سن ہجری 99 میں عبد الملک بن مروان جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو خلیفہ بنے عمر ابن عبدالعزیز۔ 99 میں خلیفہ بن رہے ہیں، 1001 میں تو آپ کی وفات ہو گئی۔ صرف 2 یا 2 سے کچھ مہینے اوپر تک آپ کی خلافت رہی، لیکن ان 2.5 سال یا اس سے کم مدت یا اس سے زیادہ مدت میں پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف کو کیا کر دیا؟ صرف اتنی مدت کے قائم۔ بنو امیہ سے کہا ناجائز طریقوں سے جو تم نے مال غصب کیا ہے نا، چھینا ہے نا حکومت کا، اس کو بیت المال کے اندر جمع کرو۔ یہ انصاف تھا ان کے اندر۔ اپنی بیوی سے کہا تھا، کیا کہا؟ اگر تو میری رفاقت چاہتی ہے تو یہ گلے کے اندر جو سونے کا ہار تیرے لیے زینت بنا ہے اس کو اتار کر بیت المال میں جمع کر دے، اگر میری رفاقت چاہتی ہے۔ جمع کروا دیا بیوی۔ ہاں، کیوں انتقال ہوا؟ یہی بنو امیہ نے زہر دیا تھا، اسی زہر کے نتیجے میں عمر ابن عبدالعزیز دنیا سے کیا ہو گئے؟ رخصت ہو گئے۔ لیکن
اندازہ لگاؤ صرف 2.5 سال میں پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم کر دینا۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ عمر ثانی تھے، دوسرے عمر تھے، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا موت کا استظہار ہوگا تو گناہوں سے کیا ہوگا بھائی؟ بچے گا۔ موت کا استظہار ہوگا تو دیکھو مال یہ اللہ کی نعمت ہے، جاہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جاہ کا معنی ہوتا ہے عہدہ، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کسی کو کوئی شیخ الحدیث بن گیا، کوئی محتمم بن گیا، کوئی پرموکھ بن گیا، کوئی پرنسپال بن گیا، تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کیا ہے؟ نعمت کوئی بری نہیں ہوتی، لیکن ہوس بری ہوتی ہے۔ ہوس کیا ہوتی ہے؟ ہاں، مال کوئی بری چیز نہیں ہے، مال کی ہوس یہ بری چیز ہے۔ عہدہ کوئی بری چیز نہیں ہے، عہدے کی ہوس یہ بری چیز ہے۔ ہوس کس کو کہتے ہیں؟ ہوس کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بندہ اللہ کے احکامات کو توڑ دے، یعنی نہ جائز ناجائز کسی کا خیال نہ رکھے، مال کے کمانے میں نہ حرام کا خیال رکھے نہ حلال کا خیال۔ اسی طریقے سے ہوس کسے کہتے ہیں؟ تو کہ مال کے اندر جس کے حقوق نکلتے ہیں ان لوگوں کے حقوق والے کو حقوق ادا نہ کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، قربانی ہے، اس طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے جو حق ہے وہ حق نکل رہا ہے، لیکن اسی ہوس نے اس کو مار دیا ہے کہ جس کے بنا پر حق ادا کرتا نہیں، یا کر رہا ہے لیکن مال کی محبت میں اس طریقے سے دیوانہ بنا ہوا ہے کہ 24 گھنٹے مال کہاں سے آئے کہاں سے نہیں، کہاں سے آئے کہاں سے نہیں، بالکل آخرت سے کیا بن چکا ہے؟ کافر بن چکا ہے۔ تو یہ ہوس اللہ میری بھی اس سے حفاظت کرے۔ اس لیے میرے نوجوانوں میری آپ سے گزارش ہے، دنیا ہر ایک کو مرنا ہے۔ آپ اگر حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا، آپ نے حرام طریقے سے کما کر اگر کروڑوں کی ملکت بھی جمع کر لی ہے تو آپ تو ایک دن جانے والے ہیں، کیوں اپنی آنے والی نسل کو حرام کا کھلا کر جا رہے ہیں؟ کیوں حرام کے حوالے کر کے جا رہے؟ اس دولت سے نہ تمہیں فائدہ، اور یہ دولت بچی تو تمہارے وارثوں کے لیے بھی جہنم کا ایندھن بن کر جائے گی۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے اپنی تجارت کو حلال بناؤ، حرام نہ بناؤ، گھر میں آنے والی غذا حلال کی ہو، حرام کی نہ ہو۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ کوئی ناز نہیں کر سکتا، کوئی فخر نہیں کر سکتا کہ میں حلال ہی کا کھاتا ہوں، میں حرام سے بچتا ہوں۔ ہر کام کو اللہ کے سپرد کر دو، ہر کام کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اے اللہ، حرام جہاں ہے، جس جگہ ہے، جس کے پاس ہے، اس سے میری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال سے میری پرورش فرما، حرام کے لقموں سے میری حفاظت فرما۔ اللہ سے مانگتے رہے، اللہ انشاءاللہ حلال کے دروازے کھول دے گا، حرام کے دروازے کیا کر دے گا؟ بند کر دے گا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر وقت موت کو یاد رکھیں۔ آپ موت کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے، اور اگر بشری تقاضے سے کوئی گناہ بھی ہو گیا تو جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے آپ کو چین و سکون نصیب نہیں ہوگا، فوراً توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔